اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ٹیچر شیخ بشیر گورنمنٹ UPS میر اینڈ خان پتی سے آج آپ کے لیے 5th کلاس کی EVS لے کر حاضر ہوں۔ تو بچوں، یہ آپ کا چیپٹر نمبر 7 ہے اور اس کا نام فرسٹ ایڈ ہے۔ فرسٹ ایڈ کے بارے میں بچوں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرسٹ ایڈ کیا ہوتی ہے۔ آج بچوں آپ پیج نمبر 64 نکال کے بک کو اپنے سامنے رکھیں اور آج ہم پڑھیں گے کہ ہیٹ سٹروک کیا ہوتا ہے۔ تو بچوں ہم نے پڑھا تھا کہ امیجیٹ ہیلپ پرووائڈڈ ٹو این ایکسیڈنٹ وکٹم از کالڈ فرسٹ ایڈ۔ پھر ہم نے پڑھا تھا فرسٹ ایڈ باکس کے کون کون سے آئٹمس ہوتے ہیں۔ تو ہیٹ سٹروک بھی کیا ہے کہ جب کبھی زیادہ گرمی میں کسی آدمی کو سر میں درد محسوس ہو اور وہ اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرے، بخار ہو جائے اس کو ہیٹ سٹروک کہتے ہیں۔ تو بچوں گرم علاقے جو ہیں، ناردرن پارٹس آف اور کنٹری جو ہیں، وہاں مئی اور جون کے مہینے میں سخت گرمی ہوتی ہے۔ حالانکہ کشمیر میں بھی جون جولائی میں گرمی ہوتی ہے، لیکن ناردرن پارٹس آف انڈیا میں گرم ہوائیں چلتی ہیں، ان گرم ہواؤں کو لو کہتے ہیں۔ اس لو کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہاں کا جو آدمی زیادہ باہر بیٹھے گا، دھوپ میں بیٹھے گا یا کوئی کام کرے گا، تو لو کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ٹائرڈ فیل کرتا ہے، گڈی فیل کرتا ہے اور اس کے سر میں درد ہو جاتا ہے، اس کو بخار ہو جاتا ہے۔ تو اب اسی کو ہیٹ سٹروک کہتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی فرسٹ ایڈ ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں ایسے پرسن کو جس کو ہیٹ سٹروک لگا ہو۔ تو بچوں آپ دیکھو، ہیٹ سٹروک کی ڈیفینیشن میں نے لکھی ہے، آپ اپنی کاپی پہ نوٹ بک پہ بھی نوٹ کر لو۔ تو ہیٹ سٹروک ہوتا ہے بچوں ڈیو ٹو لو، hot and strong wind is called loo. In the months of May and June, a person feels tired, giddy and headache. This condition of a person is called heat stroke. تو اس کو ہیٹ سٹروک کہتے ہیں۔ تو بچوں ہیٹ سٹروک میں ہمیں اگر کسی پرسن کو ہیٹ سٹروک لگ جائے تو ہمیں اس کے لیے فرسٹ ایڈ کیا ہم اس کو فراہم کر سکتے ہیں، کیا کیا ہمیں اس وقت کرنا چاہیے۔ تو بچوں میں نے لکھا ہے کہ میک دا پیشنٹ لے ڈاؤن ان اے کول اینڈ شیڈی پلیس۔ ایسے پیشنٹ کو جس کو ہیٹ سٹروک لگ گیا ہو تو اس کو ہمیں ایک ٹھنڈی جگہ پہ لیٹا دینا چاہیے۔ نمبر 2، ان کیس آف ہائی فیور پلیس اے کولڈ اسپونج آن دا فور ہیڈ آف دا وکٹم۔ اگر اس کو اسٹرانگ فیور چڑھ گیا ہے ہیٹ سٹروک کی وجہ سے، بخار ہو گیا ہے، شدید بخار ہے، تو اس کے سر کے اوپر ایک ہینڈ کرچیف کو ہم کیا کریں گے، ٹھنڈے پانی میں ڈبو کے پھر اس کے سر کے اوپر، ماتھے کے اوپر لپیٹ لیں گے۔ اس کو اسپونج، کولڈ اسپونج کہتے ہیں۔ نمبر 3 ہم کیا کریں گے، گیو دا پیشنٹ جوس آف ان رائپ مینگو۔ اگر آپ کے پاس وہاں ان رائپ مینگو کا جوس ہے تو آپ پیشنٹ کو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اگر ویسا نہیں ہے تو آپ کیا کریں بچوں، سالٹ، شوگر اور لائم کی کیا بنائیں۔ اگر آپ کے پاس لیمو ہے اور سالٹ ہے اور کھانڈ ہے، اس کو ٹھنڈے پانی میں ملا کر اس کا جوس بنائیں، اس کی سولوشن بنائیں، شربت بنائیں، تو آپ اس پیشنٹ کو وہ پلاتے رہیں۔ تو یہ فرسٹ ایڈ ہے بچوں ان کیس آف ہیٹ سٹروک۔ پھر یہ فرسٹ ایڈ پرووائڈ کر کے آپ کیا کریں گے، اگر پیشنٹ کو تھوڑی سی راحت ہوگی تو پھر ڈاکٹر کے پاس ہمیں جانا ہے۔ لیکن بچوں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں نہیں کرنی ہیں۔ ڈو ناٹ ان کیس آف ہیٹ سٹروک، ڈو ناٹ ان کیس آف ہیٹ سٹروک۔ ہیٹ سٹروک میں آپ کو کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ ہے ڈو ناٹ کراؤڈ اراؤنڈ دا پیشنٹ۔ ہیٹ سٹروک والے آس پاس جم گٹھا نہیں کرنا ہے، آس پاس بہت سارے لوگ نہیں جمع کرنے ہیں۔ ڈو ناٹ کور دا پیشنٹ ود اے وولن کلاتھ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو بخار ہو جائے، سر درد ہو جائے، تو ہم اس کو گرم رضائی میں، گرم کاٹن بلینکٹ میں کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر ڈالتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ ڈو ناٹ گیو ہاٹ ٹی۔ بچوں یہ TEA ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا وہ ڈال دیں، یہ ٹی بن جائے۔ اور کافی ٹو دا پیشنٹ، گرم چائے یا گرم کافی پیشنٹ کو نہیں دینی ہے۔ تو بچوں یہ تھی فرسٹ ایڈ ان کیس آف ہیٹ سٹروک۔ اب بچوں یہاں آپ کی بک پہ ایک امپارٹنٹ بات لکھی ہوئی ہے کہ which months are hottest in the place where you live. For example, we are
the inhabitants of Farkan or district Kupwara or Jammu and Kashmir. تو ہمارے ہارٹیسٹ منتھس بچوں یہاں کون کون سے ہیں؟ یہ جون جو آج مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد آنے والا جولائی کا مہینہ، یہ ہارٹیسٹ منتھس آف دس our area اور ڈسٹرکٹ کپوارہ اور کشمیر پروونس اور JNK کہ یہ ہارٹیسٹ منتھس کہلاتے ہیں. تو بچوں واٹ از دا یونٹ آف میجرنگ ٹمپریچر؟ بچوں SI یونٹس آپ بعد میں پڑھیں گے، فی الحال یاد رکھو کہ فار ایگزامپل لینگتھ کو میجر کرنے کے لیے آپ کے پاس میٹر ہے، یا پھر زیادہ بڑی لینگتھ ہے تو کلو میٹر آپ کے پاس ہے. اسی طرح آپ اگر ٹمپریچر میجر کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ کی باڈی کا ٹمپریچر کیا ہے، تو اس کے لیے میجرنگ یونٹ بچوں کیا ہے؟ ڈگری سیلشیس. تو ڈگری سیلشیس از دا میجرنگ یونٹ آف ٹمپریچر. فار ایگزامپل اگر آپ 14 ڈگری سیلشیس ہے تو آپ 14 اوپر یہ 0 جیسا ڈال کے C لکھیں گے، اس کو پڑھیں گے ڈگری سیلشیس، یا 30 ڈگری سیلشیس. تو ٹمپریچر کو میجر کرنے کا جو یونٹ ہے بچوں جس سے گرمی آپ ماپتے ہیں وہ ڈگری سیلشیس کہلاتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس تھرمو میٹر دیکھا ہوگا، وہ کسی پیشنٹ کے منہ میں ڈال کے پھر کہتا ہے کہ اس کا ٹمپریچر جو ہے یہ 30 ڈگری سیلشیس ہے، 27 ڈگری سیلشیس ہے، 40 ہے. تو ڈگری سیلشیس میں ہم ٹمپریچر کو ماپتے ہیں. تو بچوں اس کے بعد بلیڈنگ آف نوز. بلیڈنگ آف نوز اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی گر جائے، کسی کے ناک پہ کوئی خدا بچائے کوئی چیز لگ جائے، تھپڑ وغیرہ لگ جائے تو اس کی ناک سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے. یا اگر ایکسٹرا گرمی ہو تو ناک سے بلیڈنگ، فار ایگزامپل ٹمپریچر رائز ہو گیا، ایکسٹرا ہیٹ آ گئی تو ناک سے بلیڈنگ کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس کو نوز بلیڈنگ کہتے ہیں. پہاڑی میں نکسیر بھی اس کو کہتے ہیں. تو بچوں اب نوز بلیڈنگ کیا ہوئی بچوں؟ ڈیو ٹو ایکسیسو ہیٹ اور اینی ادر ریزن بلڈ سٹارٹس لوزنگ تھرو نوز. ناک سے بلڈ لوز ہو رہا ہے گرمی کی وجہ سے یا کسی گر جانے کی وجہ سے، اس کو نوز بلیڈنگ کہتے ہیں. تو بچوں اب ہم فرسٹ ایڈ ان کیس آف نوز بلیڈنگ کیا کریں گے؟ آپ کے گھر میں کوئی بچہ تھا، وہ گر گیا، اس کے ناک سے اب خون آ رہا ہے، تو آپ اس کو بچوں فرسٹ ایڈ کیا دیں گے؟ تو پہلی فرسٹ ایڈ بچوں آپ اس کو دیں گے لے ڈاؤن دا پیشنٹ. اس کو لیٹا دیں گے، اس کو منہ کے بل نہیں لیٹا دیں گے. آپ کیا کریں گے تاکہ اس کا ناک منہ جو ہے وہ اوپر کی طرف تھوڑا سا رہے. تو دوسرا کیا کریں گے، اس کے جہاں یہ گردن ہے یہاں آپ کشن نہیں رکھیں گے، سرہانہ نہیں رکھیں گے، تاکہ اس کا جو ہے سر جو ہے یہ پیچھے سے تھوڑا نیچے کو رہے. اور کیا کریں گے، دوسری فرسٹ ایڈ کیا دیں گے اس کو؟ پور کولڈ واٹر آن پیشنٹس ہیڈ. پیشنٹ کے ماتھے پر، سر پر آپ ٹھنڈا پانی ڈالیں گے. پٹ اے کولڈ پیک آن دا نوز آف پیشنٹ. اب کیا کریں گے، ایک ہینڈ کرچیف کو ٹھنڈے پانی میں ڈبو کر پھر اس کے ناک کے اوپر رکھیں گے. تو بچوں یہ فرسٹ ایڈ ہے جو آپ کو اس کو دینی ہے، لیکن ان باتوں کا خیال کرنا ہے. ڈو ناٹس ان کیس آف نوز بلیڈنگ، یہ باتیں آپ کو نہیں کرنی ہے. ڈو ناٹ پٹ دا پلو انڈر پیشنٹس ہیڈ. پلو پیشنٹ کے ہیڈ کے نیچے نہیں رکھنا ہے. ڈو ناٹ پٹ فنگر ان پیشنٹس نوز. پیشنٹ کے نوز میں کوئی انگلی وغیرہ نہیں ڈالنی ہے. پیشنٹ مسٹ ناٹ بلو ہز نوز ٹو آفن. پیشنٹ جو ہے جس کے ناک سے بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ اپنے ناک کو نہیں کھینچے گا، بلو نہیں کرے گا. فار ایگزامپل آپ اپنے ناک کو بلو کرتے ہیں، اس سے وہ گندگی وغیرہ نکالتے ہیں، وہ ایسا اس کو نہیں کرنا ہے. اگر ایسا کرے گا تو نوز سے زیادہ بلیڈنگ ہونے کا خطرہ ہے. تو بچوں آج کے لیے اتنا کافی، کل انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم، خدا حافظ.